نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ شریک مجلس ہو کے انہی جیسے کام کرنے لگ جائیں۔ دعوت کا عمل جو ہے کہ یہ کوئی اعلان نہیں ہے، مشینی اعلان کہ آپ ایڈورٹائز کر دیں، آپ اس کو بولتے جائیں یا کہتے جائیں۔ یہ شفقت اور محبت کا عمل ہے۔ دائی ہر لمحے سوچتا ہے کیسے وہ مدعو کے قریب ہو جائے، کبھی اسے کھانا کھلاتا ہے، کبھی گھر کھانا بھیجتا ہے، کبھی گفٹ بھیجتا ہے۔ تو اپنی شخصیت کو مدعو کے لیے مانوس شخصیت بنانا ضروری ہے تاکہ اس کا پیغام مدعو کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ دعوت کا عمل دائی اور مدعو کے درمیان قربت چاہتا ہے۔ قربت کے بغیر آپ چاہتے ہیں انویٹیشن دے دیں، تو انویٹیشن سے تو ظاہر ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ قربت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دائی کا پیغام مدعو کے دل میں اتر جائے اور اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ نازک عمل ہے۔ مدعو کو مشکل سے بچانے کے لیے دائی کو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے، اور دائی اگر یہ چاہے کہ وہ مشکل سے بچ جائے تو پھر دعوت نہیں ہوتی۔ کیا جو لوگ دعوت کرتے ہیں وہ کھانے نہیں بناتے یا کہیں ہوٹل میں نہیں کھلاتے، مال لگاتے ہیں نا؟ ایسے تو دعوت نہیں ہوتی۔ آپ دعوت کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، مجھ پر بھی آنچ نہ آئے اور میرا بھی کچھ نہ بگڑے اور دعوت ہو جائے۔ تو دائی کو مدعو کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی اپنی نہیں مدعو کی رعایت کرے۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ نئی نئی دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کی گلے کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، انہوں نے کرنا ہی نہیں، وہ مان ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی سنسیئر نہیں ہے دعوت سے، کیونکہ دعوت تو دینی ہے، مدعو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دعوت دینی ہے، اس نے بھی اس دعوت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اگر آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے۔ آسانیاں پیدا کرنی ضروری ہیں۔ تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دائی کو اپنے آپ کو دوسرے درجے پہ رکھنا پڑتا ہے۔ پہلا درجہ مدعو کا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کھانے پر جائیں تو گھر والے جو ہیں وہ سب کا استقبال کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، آگے بڑھ کے پیش کرتے ہیں۔ تو فرق تو ہے دائی اور مدعو میں، الحمدللہ۔ تو آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں۔ سوال جی۔ فرقہ فرق تو ڈالتا ہے۔ تو آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ تو آپ کا فرقہ تو ہے، فرقہ تو ہے، آپ رسول اللہ کو فالو جو کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ ہاں میرا فرقہ ہے، میں رسول اللہ کو فالو کرتی ہوں، تو آئے آپ بھی فالو کریں، آپ بھی محبت کرتے ہو، آپ میرے سے زیادہ کرتے ہوں گے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں گے نا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اللہ کی دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے، ہر فرقہ ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ اب دعوت کسی اور چیز کی پہلے دے دیتے ہیں، گریڈڈ کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، تدریج نہیں ہے۔ جی
تو مجھے بہت زیادہ ان بچوں کے لیے نا پین فیل ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ ان کے ہاتھ سے زندگی نکلتی جا رہی ہے اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو میں کل اپنے بھائی سے بھی شیئر کر رہی تھی, میں کہا ہم لوگ نا واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, کیوں نہ ان کو ایسی کوئی پکس یا کوئی ایسی چیز بھیجی جائے. واٹس ایپ سے کام نہیں چلنا, سمجھانا بیٹھ کے بہت ضروری ہے. آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں نا کہ اصل میں انہیں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے, وہ اکٹھے جو ہے نا وہ کمزور ہو گئے ہیں. الگ الگ سمجھانا ضروری ہے, اور انہیں یعنی یہ جو ریہیب سینٹرز ہیں نا, بہرحال اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. ایک دفعہ ماحول سے کاٹ کے کسی اور ماحول میں لے جانا. میم اتنے زیادہ بچے گزار رہے ہیں نا ان کے محلے کے, بہت اہم بات آپ نے کہی ہے, اور واقعتاً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ ان بچوں کے لیے کہ نیو جنریشن ہے بالکل برباد ہو رہی, ان کے گھر والے اتنے پریشان ہیں نا, اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں یہ ہٹ نہیں پا رہے اس چیز سے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اس تکلیف کو دل سے فیل کرتے ہیں اور اس کے لیے ورک کر سکتے, جو کر سکتا ہے. دیکھیں, ہر کسی نے اس تکلیف کو اتنی شدت سے فیل نہیں کیا ہوا. جو فیل کرنے والا ہو وہ یعنی وہ اٹھے اگر, اور اس کے لیے ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ واٹس ایپ گروپس کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا یعنی انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصلاً علاج کی ضرورت ہے. یہ بات آج بھی اور کل بھی, علاج کے بغیر یہ چیز دور نہیں ہو سکتی. انہیں ماحول سے کاٹنا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ریہیب سینٹرز جو ہے نا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے, اور ایسے لوگوں کو گھر والوں سے کہہ کے انہیں چھڑوا کے وہاں داخل کروانا بھی بڑا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ریہیب سینٹرز میں آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ایسے سینٹرز بنانے بھی اور لے جانا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن فرسٹ اسٹیپ اگر ان کو ایسے ان کی دعوت دی جائے تو ان کو اللہ کی معرفت دیں یا اللہ کا خوف دیں, پہلے کس چیز سے ان کو موٹیویٹ کریں. نشے والے کے لیے بات کی جا سکتی ہے, ان کو موت کی بھی فکر نہیں ہے, یقین کریں, کیونکہ وہ نشہ معطل کر دیتا ہے نا انسان کے حواس کو, یعنی اسے سمجھ نہیں آتی باتیں. لیکن بہرحال انہیں محبت ضرور چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نشے میں وہ اکیلا رہ جائے, بے یارو مددگار رہ جائے. اس وجہ کی بھی کھوجنے کی ضرورت ہے, کس وجہ سے نشہ کرنا شروع کیا. اس وجہ کو بھی جب تک دور نہ کیا جائے فائدہ نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ الگ بات چیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے, لیکن آپ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں یا آپ اس کے لیے آگے بڑھ کے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جی جی ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بڑا نقصان دہ بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہر ماں یہ سمجھے یا باپ کہ میرے بچے صرف میرے سے ہی سنور جائیں. پہلے تو یہ کانسیپٹ توڑ لیں, کیونکہ وہ اپنی ایج گروپ کے ساتھ سیکھیں گے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں انہیں اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے, اچھے ماحول میں لے جانا ان کا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ماں باپ کو سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے, دعائیں کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. باقی یہ کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اسکولنگ چینج کرنی بہت ضروری ہے. اسکول بدلنا, یہ آج سمجھ گئے تو اچھا ہے, کل وقت ہاتھ نہیں آئے گا جب تک تعلیمی ادارے نہیں بدلتے. بہرحال یہ ہمارے پارٹ پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی بڑی پرسش ہوگی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں اپنی نسلیں بچانی ہے. تو بہرحال ان کے لیے ایسے انتظامات بھی کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں اسی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن بھی دیں اور انہیں اللہ سے قریب بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد زندگی دی ہے، اسے دنیا میں بھیجا تو امتحان کے لیے، امتحان کے اس وقت میں اس نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن وہ جہان جو اس دنیا سے آگے ہے وہ غیب میں ہے، اندیکھا ہے، اور انسان کو یقین ان چیزوں کا آتا ہے جنہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس جہان میں انبیاء کو بھیجا کہ وہ غیبی جہان کے بارے میں ساری دنیا کے انسانوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو اس کے لیے جواب دہ ہو، اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ انبیاء کے جانے کے بعد یہ معاملہ امت مسلمہ کا ہے کہ وہ سارے جہان کے لوگوں کو خبردار کریں۔ غیب کا پردہ تو ہے، لیکن وہ دلائل سے غیب کے پردے میں چھپے ہوئے حقائق کو واضح کریں۔ یہ کام انبیاء کی بھی ذمہ داری تھی، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری اس پوری امت کی ہے۔ اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس جہان کے بعد آنے والے جہان کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہے، وہ نذیر ہے، داعی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ جس کو وہ دعوت دیتا ہے وہ مدعو ہے۔ اس رشتے کو کبھی شاہد اور مشہود کا رشتہ قرار دیا گیا، کبھی داعی اور مدعو کا رشتہ قرار دیا گیا۔ سورہ البروج میں رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 سے 3 میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وہ دن کی اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور گواہی دینے والے کی اور جس پر گواہی دی گئی۔ اس کے بارے میں تفسیر میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن آج ہم سب سے پہلے داعی اللہ کے اس رشتے کے حوالے سے بات کریں گے، شاہد اور مشہود کا رشتہ۔ پھر ہم دعوت کے میدان کے حوالے سے ایک داعی کا جو کردار ہے، اس سے جن خصوصیات کی ضرورت ہے، اس ریفرنس سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ آپ سے میں بات کیوں کروں؟ آپ داعی اللہ بننا چاہتے ہیں یا دعوت اللہ کا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں؟ عمل کرنا چاہتے ہیں یا پیپر دینا چاہتے ہیں؟ تو عمل کرنے کے لیے علم ناگزیر ہے، لیکن جب تک آپ کا فوکس عمل نہیں ہوگا تو یہاں آپ کا رویہ ڈیفرنٹ رہے گا۔ اس لیے پہلے اس بارے میں سوچ لیں کہ ہمارے عمل کا میدان کتنا ہے، کیا میدان ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں لوگ جو رائے لیتے ہیں نا اور جن کی مانتے ہیں، وہ داعی اللہ نہیں ہوتے۔ جیسے گھر والے، تو گھر والے کہتے ہیں اچھا آپ قرآن پڑھ لیا اور اب آپ نے دین سیکھ لیا، گھر بیٹھو اور گھر والوں کو دعوت دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا کام تو گھر والوں تک ہی ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن داعی اللہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو فائز کیا اور قسم کھا کے کہا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو وہ مشہود صرف گھر کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں اگر 6 بلین انسان ہے نا، تو آج کمیونیکیشن کا اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہاں لوگوں کے گھروں کے اندر تک بات پہنچا سکتے ہیں۔
جیسے اس وقت بھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ بات بھی کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹیکنالوجی کا جو چینج آیا، انقلاب آیا، اس کی وجہ سے بہت بڑے امکانات پیدا ہو گئے دعوت کے لیے. لیکن جو دعوت اللہ کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا وہ تو یہ کام کرے گا، باقی لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پوچھنا ہے؟ کیا اس بات کا سوال ہوگا کل؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، حسن خلق اور اسی طرح سے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے میں سوال ہوگا؟ کیا یہ کوئی پیپر ہے؟ کیا اس بارے میں سوال ہوگا نا؟ کیا دعوت اللہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ تم جس جہان میں رہتے تھے اس جہان کے لوگ جہنم میں جا پہنچے، اس وقت تم کہاں تھے؟ تم نے انہیں اللہ کا پیغام کیوں نہ پہنچایا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے بارے میں جان لیں، بار بار سوال کر لیں، جان لیں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب سے سوال ہوگا، اکاؤنٹیبل ہیں ہم سے پوچھا جائے گا جس دور میں تم رہتے تھے اس جہان میں بسنے والے اللہ کے کیوں نہ بن سکے؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ جہنم کی جانب سفر کیسے کرتے رہے؟ تم نے انہیں آگے بڑھ کے روکا کیوں نہیں؟ تم نے ان پر حق کی گواہی کیوں نہیں دی؟ تم نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ تم نے ان تک رب کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ پہلے لوگوں کو تو پیغام پہنچانا مشکل تھا نا، تو اللہ پاک نے کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام خود پہنچا دیا. جب انہوں نے حج کے لیے لوگوں کو کال دی نا تو اللہ تعالیٰ نے کال سب کو پہنچا دی. آج کے انسان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کال کیسے پہنچی ہوگی، کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہوں گے، لیکن دور دراز کے لوگ پھر حج کرنے آتے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں تک نہیں پہنچے لیکن ان کے پیغام کو رب العزت نے پہنچا دیا. تو اگر کم یقین ہے سوال کر لیں، اگر پورا یقین ہے ارادہ کر لیں تو کام کر لیں. اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں یقین نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے آگے. اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی ذات کے باہر اپنا یقین تلاش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. اللہ پاک نے بھوک ہمارے اندر رکھی ہے، انتظام باہر کیا. ایسا ہے نا؟ آپ کو پیاس لگتی ہے اور جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کے لیے انتظامات ہمارے وجود کے اندر نہیں ہیں، باہر انتظامات موجود ہیں. زندگی کے امکانات اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں. دلیل سورج کو بنایا جو زمین سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے لیے اگرچہ ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن یہ کام بھی سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے بغیر نہیں ہو سکتے. سسٹم کے ساتھ اس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں کہ مل کے پہلے اس کو سیکھا جاتا ہے، پھر آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے. لیکن اپنا کام لیں، اپنی اسائنمنٹ لیں اور یہ کام کریں، کیونکہ کریں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، ورنہ سمجھ بھی نہیں آئیں گی. تو آپ دعوت اللہ کا وہ کام جو انیشل سطح پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، وہ تو جاری رکھیں. لیکن جو ارد گرد کے سارے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے اس کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، پوچھنا، سوال کرنا بہت ضروری ہے. اور ہم کوشش کریں گے، جب آپ سوچیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی بات پیدا کرے گا جس کی وجہ سے آپ کے کام اور زیادہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ جب سوال کریں گے انشاءاللہ. تو دعوت اللہ کا کام کرنے والا فرد ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مددگار قرار دیا ہے.
اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ آؤ دین کی دعوت کا کام کریں، تو انہوں نے یہ کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب ایک سسٹم کے تحت یہ کام ہوگا نا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ تو پیغام پہنچائے گا، جہاں پر ہے جیسے مقام پر ہے وہ برائی کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس کو حکمت کے ساتھ روکنا ہے، اور وہ نیکی کا حکم بھی دے گا۔ ضروری نہیں کہ لوگ اس کی بات مان جائیں، لیکن وہ ان کی اصلاح کے لیے طریقہ کار بھی اختیار کرے گا کہ کس طریقے سے مسلسل ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ پھر جب دائی کام کرتا ہے پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں کو باقاعدہ تعلیم نہ دی جائے لوگ نہیں بدل سکتے۔ آپ بدل سکے تھے؟ کوئی بھی نہیں بدل سکتا جب تک کہ وحی کا علم نہ سیکھے۔ اس لیے یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعوت اللہ میں قرآن کی دعوت دینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل، کیونکہ بہت سارے کام پھر آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں، اگلے مراحل طے پا جاتے ہیں۔ تو دعوت اللہ کا معاملہ ایسا ہے، قرآن کے مطابق یہ اللہ کے اوپر سے حجت کو اٹھانا ہے، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکیں تیرا پیغام ہمارے پاس نہیں پہنچا تھا۔ انسان یہ پیغام پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد قرار دیتے ہیں۔ تو امتحان کی مصلحت کی وجہ سے یہ کام انسانوں سے کروایا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ سب لوگوں تک ان کے دلوں میں القاء کر دے، سب لوگوں تک پیغام پہنچا دے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ سے اجر پانے کی امید رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے سورہ الصف کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے۔ حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ داعی اللہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کبھی 100% لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ کون ہوں گے جو ایمان لائیں گے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ داعی اللہ نے پیغام پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پھر وہ غالب آ گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ داعی اللہ اگر یہ چاہے کہ مجھے کوئی جیسر بھی برا نہ دے تو دشمنی کب ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت دی جائے تو لوگ دشمن نہ بنے۔ دشمنی تو کچھ اور بتاتی ہے، اس کے دشمن ہے بہت، آدمی اچھا ہوگا، کوئی اچھائی کی تلقین کرتا تو اس کی دشمنی بہت ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور لوگ ہماری بات سن نہیں رہے۔ تو اللہ کے مددگار دراصل اللہ تعالیٰ پر سے حجت اٹھاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے مددگار ہونے سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی طرف دائی بنا کر بھیجے، دعوت دینے والے مختلف علاقوں میں بھیجے، جیسے بلاد شام میں اسرائیلیوں اور یونانیوں کی طرف دعوت دینے والے بھیجے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی خاص علاقے میں دعوت دے سکتا ہو اگر اسے کسی اور علاقے میں ڈپیوٹ کیا جائے؟ میں یہ سوال بار بار اس لیے کرتی رہتی ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ دعوت اللہ کے لیے تیار ہیں یا نہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے کہ جب اللہ کے لیے مددگار بنا جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں، پھر اس کے لیے یعنی کسی علاقے میں متعین بھی کیا جاتا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا تھا کہ میرے مددگار بن جاؤ. پھر اسرائیلیوں اور یونانیوں کی طرف انہوں نے ڈیپیوٹ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں لوگوں کے پاس جا کر کہتے تھے تم میں کون شخص ہے جو میری مدد کرے، یہاں تک کہ میں اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ قریش مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بن کے آئے تھے، مگر آپ محدود مدت تک دنیا میں رہے، پھر جان سے چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام انجام دیا، اور آپ کے بعد یہ کام بالواسطہ امت کے افراد ادا کریں گے. اور امت کی ذمہ داری ہے نسل در نسل دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. اور اس کا بہترین طریقہ، پہنچانے کا بہترین طریقہ علم ہے، تعلیم دینا. تو تعلیم کا تسلسل یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ تعلیم سے ذہن سازی ہوتی ہے نا. دنیا میں دین کی تعلیم دینے والے اداروں کی مخالفت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ کا پیغام رسول اللہ کی مخالفت ہے نا. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی ایکسٹینشن ہے نا کہ پوری دنیا تک پیغام پہنچے گا مسلمانوں کے توسط سے، تو جو بھی یہ کام کریں گے ان کی مخالفت بہت ہوگی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ مدد بھی ہوگی. جب مدد ہوگی تو آپ غالب ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اور یہاں پہ ہمیں کھلی بات پتہ چل رہی ہے کہ دائی اور مدعو کا معاملہ یہ نہیں کہ یہ ایک دائی ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے یا کسی جگہ پہ رہتا ہے، وہ صرف کوئی برائی دیکھے تو روک دیتا ہے، کوئی اچھائی دیکھے تو اسے، یعنی کسی کو موقع ملا تو نیکی کا حکم دے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. پیغام پہنچانے کا مطلب ہے پیغام، میسج. قرآن پہنچا دو، رسول اللہ کی حدیث کو پہنچا دو، سنت کو پہنچا دو. اب دیکھیں کتنی مشقت ہو اگر ہر دائی اللہ ایک فرد کو لے کر بیٹھے اور انتظار کرے کہ کب وہ قرآن ختم کرے گا اور پھر اگلا سلسلہ شروع. اگرچہ یہ کام کرنا تو ہے، لیکن دوسری طرف کتنی آسانی ہے کہ جہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں، اور کوئی تعلیم دینے والا جب تعلیم دے رہا ہے تو بہت سے لوگ فائدہ اٹھا لیں. لیکن اگر کسی علاقے کے لوگ کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس علاقے کے اندر تعلیم کا انتظام کرنا ذمہ داری ہے. تو سیدنا عمر کے دور میں ہر 20واں گھر دینی تعلیم کا مرکز ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک ایگزامپل تو موجود ہے. اگر آپ یہ بات لاہور پہ اپلائی کرنا چاہیں یا کراچی پہ، اسلام آباد پہ، ملتان پہ، یا دنیا کے مختلف ملکوں پہ، پھر کیا کریں گے؟ کتنی آسانی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کوئی کہیں بھی ہو، اب تو دعوت دینے والا معاملہ ہی بہت آسان ہے. کتنی جگہوں سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو تعلیم دینے کا جو سلسلہ ہے اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک کوئی حکمت نہ سمجھے فائدے کی بجائے نقصان کر بیٹھتا ہے. تو پہلا کام ضرور کرنا ہے، دائی اللہ بننے کے لیے تیار ہونا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. ارادہ تو ضروری ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیپیوٹ کیا. تو اگر آپ کو کسی خاص ملک میں بھیجا جائے یا کسی خاص علاقے میں آپ کی تعلیم کے بعد، تو کیا آپ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ کون ریڈی ہے مثلا؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا کون تیار نہیں ہے؟ سچ تو بولنا چاہیے. جو تیار نہیں ہے، اچھا
پھر اللہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر انسان شہید نہیں ہوتا، لیکن شہادت کی تمنا نہ رکھنا جرم ہے. تو یہ بھی تو سب سے بڑی شہادت ہے نا، ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے نا. تو شہادت کی تمنا ضرور رکھنی چاہیے. لوگ ڈیسیژن کرتے ہیں اپنے حالات کو دیکھ کر کہ میرے بچے، میرا گھر میرے لیے کیسے ممکن ہوگا. بھئی ممکن ہم نے بنایا. بچوں کی پیدائش کس نے ممکن بنائی؟ بچے بڑے کس نے کیے؟ وہ جس نے بچے دیے ہیں وہ واپس بھی لے سکتا ہے. قدرت اس کی، قوت اس کی، اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے اور خاندانی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے. لیکن خاندان سب سے بڑا خدا نہیں ہے. خاندان پر آپ کی ذمہ داری ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جن کے بارے میں حساب کتاب ہونا. تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ کلی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو سسٹم بنا ہے، کسی بھی فورم پر جہاں سے بھی لوگ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی فورم جوائن کرنا چاہیے. اس فورم کو جوائن کر کے پھر آگے بڑھ کے کام کرنے چاہیے، تاکہ بحیثیت مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل ہوں. اور ایک بہت پیاری حدیث اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد ایک دن اپنے اصحاب کے سامنے آئے. آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تم اس معاملے میں مجھ سے اختلاف نہ کرو جیسا کہ مسیح کے حواریوں نے کیا تھا. آپ کے اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول، حواریوں نے کس طرح اختلاف کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، مسیح نے اپنے حواریوں کو اس کام کی طرف بلایا جس کی طرف میں نے تمہیں بلایا ہے. پس مسیح علیہ السلام نے جس کو قریبی مقام پر جانے کے لیے کہا وہ راضی رہا اور تیار ہو گیا، اور جس کو دور کے مقام پر جانے کے لیے کہا تو اس نے ناگواری ظاہر کی. انسان تو ہر دور میں ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کے بعد مسیح نے اللہ سے اس بات کی شکایت کی تو جو لوگ زبان کے فرق کی وجہ سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے وہ اس قوم کی زبان بولنے لگے. یعنی اللہ پاک نے رحمت کر دی، زبان سیکھنی آسان کر دی، جن کی طرف مسیح علیہ السلام ان کو بھیج رہے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مختلف سرداروں اور حاکموں کی طرف اپنی دعوت کے ساتھ روانہ کیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور اس دعوتی کام کی طرف انہیں توجہ دلائی تو ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بس تم میری طرف سے ذمہ داری کو ادا کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے. دعا ہے داعیان حق کے لیے، حق کی دعوت دینے والوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. سیرت ابن ہشام میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، والیوم 4 پیج 278 اور 279 پر. تو زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ سب سے معزز کام ہے کہ کوئی انسان دعوت اللہ کے کسی کام میں سرگرم عمل ہو. الحمدللہ. تو یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں انسانوں کی زندگیاں لگتی چلی جائیں تب بھی یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں جو کسی کے لیے ممکن ہو. ہمارے ملک میں سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ کسی کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ مختلف میدانوں میں مختلف اعزاز ہے نا. مثال کے طور پر تعلیمی میدان میں کیا اعزاز ہوتا ہے؟ کسی کو گولڈ میڈل مل جائے. اچھا، فوج کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ نشان حیدر. اور اسی طرح سے کبھی کسی کو ستارہ جرت دیا جاتا ہے، کسی کو مختلف میدان میں کام کرنے والوں کو مختلف قسم کے اعزاز دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ کوئی اللہ کے دین کی دعوت دینے کے قابل ہو جائے. تو دعوت اللہ کا کام کرنے والے معزز ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر معلوم اور نامعلوم کام کو
انجام دینے کی مکمل قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو پتھروں کو بلوا دے اور پتھر اللہ کا پیغام دینے لگے. ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے جہان میں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درخت کی ہر پتی بول اٹھے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھول بول اٹھیں, پھولوں کو زبان مل جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے خوشبو پیام بن کے سب لوگوں تک جا پہنچے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مخلوقات اس کام کو انجام دینے لگے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ انسانوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام انسان انجام دے, تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے, تاکہ امتحان کی مصلحت مجروح نہ ہونے پائے. تو دعوت جس کو قرآن میں انذار اور تبشیر کہا گیا, انذار کا مطلب ہے برے انجام سے ڈرانا, اور تبشیر کا مطلب ہے بشارت دینا. تو ایک دائی نے کیا کام کرنا ہے؟ اسے مبشر بن کے جینا ہے, اسے منصر بن کے جینا ہے. یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے, یعنی لوگ حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو انسانوں کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا. تو اس صورتحال نے انسان کے لیے عظیم ترین کام کا دروازہ کھول دیا ہے. جو لوگ اس خدائی عمل کے لیے اٹھیں ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے, اور آخرت میں اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جائے گا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ اعزاز نہ پانا چاہتا ہو؟ یہ اعزاز پانا چاہتے ہیں نا؟ حشر کے میدان میں سب سے بڑا اعزاز کون سا ہوگا؟ جی, سب سے بڑا اعزاز مقام محمود, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا جائے گا, سب سے بڑا اعزاز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ, سبز رنگ کا لباس پہنائے گا, مجھے مقام محمود پر فائز کیا جائے گا, اور سارے انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں جتنی ہماری لائبلٹیز ہیں سب بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے نماز ہے, جیسے صدقہ کرنا ہے, جیسے قول حسن ہے, سب باتیں بہت اچھی ہیں. اور انسان کو جب وہ محنت کرتا ہے تو ان کاموں میں لذت ملنی بھی شروع ہو جاتی ہے. جیسے نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن جو چیز ان سارے کاموں کو اپنے پیک پہ پہنچا دیتی ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے. تو 4 بنیادی ویلیوز ہیں جس کا قرآن حکیم میں ہمیں ذکر ملتا ہے, جن میں سے پہلی ویلیو علم ہے, ایمان ہے, عمل صالح ہے اور دعوت اللہ. وہ سمجھ لیں کہ چوٹی ہے پہاڑ کی, سب سے بڑی چوٹی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.